سورہ بقرہ شریف کی آج ایک آیت نمبر 178 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ یعنی قصاص فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کیے جائیں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے یعنی قصاص میں سے کچھ چھوڑ دیا جائے تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے، خون بہا کو اچھے طریقے سے اس کے مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، بس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے۔ اے عقل مند لوگو، لعلکم تتقون، تاکہ خون ریزی اور بربادی سے تم لوگ بچ سکو۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر قصاص کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر کسی کا کوئی ایک فرد مارا جاتا تو دوسرے مد مقابل والے اس ایک فرد کے بدلے میں کئی ایک لوگوں کو وہ مارتے۔ اگر کسی کا کوئی ایک غلام مارا جاتا تو وہ اس غلام کے بدلے سے آزاد لوگوں کو وہ مارتے۔ ایک عورت اگر کسی کی کوئی ماری جاتی تو وہ عورت کے بدلے لوگوں کو قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا جو کہ پوری ایک جنگ کی صورت میں بدل جاتا۔ کئی ایک قبیلے تباہ و برباد ہو جاتے، کئی گھرانے جو تھے وہ اسی قتل و غارت خون ریزی کی جب وہ ضد میں آ جاتے۔ تو یہاں پر اس شخص کے قتل کا بیان کیا جا رہا ہے جو ناحق مارا جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے مارا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مارا جانے والا اگر مرد ہے تو جب مقتول اس کے قصاص کا بدلہ لینا چاہیں گے تو وہ اس کے دیت جو ہے وہ اس کے برابر لی جائے گی۔ مرد کے مقابلے میں مرد، عورت کے مقابلے میں عورت، اور غلام کے مقابلے میں غلام ہی لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس ایک قانون کو بیان کیا اور ان کے ذہنیت جو تھی اس کا بات فرمایا کہ ایک
بندہ اگر ناحق مارا گیا تو یہ قرآن اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سے بدلہ ہی نہ لیں، آپ اس سے کچھ بھی نہ کہیں، نہیں، قاتل سے قرآن نے پورا قصاص دینے کا حکم دیا ہے، اس سے پورا جب وہ بدلہ لیا جائے گا، لیکن اس کا بدلہ جو لیا جائے گا اس کا ایک طور طریقہ ہے اور اس کے طریقے کے مطابق اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور قاتل کو قرآن کی روح سے اس کا بدلہ دینا واجب ہے اس پر۔ یہ دونوں معاملات اس طرح ہیں کہ اگر کوئی ایک ناحق مارا گیا تو مقتول اس کے قصاص کا جو ہے وہ مطالبہ کریں گے، اور قاتل صحیح طریقے کے ساتھ ان کے اس قصاص کو ادا کرے گا۔ تو اگر یہ قرآن و سنت کے احکام کے مطابق دونوں صحیح معاملے پر اتر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں تائب ہو کر معافی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ قاتل نے اگر کسی کو قتل کیا اور مقتول اس میں اپنے ہوائے نفس، اپنی خواہشات نفسانی، اپنی بڑائی، تکبر اور اپنی روب اور دبدبے میں آ کر ان پر اپنی طرف سے چڑھائی کریں گے اور قرآن و سنت کے احکام کو اگر وہ بسے پشت رکھیں گے تو جس طرح قاتل نے ایک زیادتی کی تو وہ ایک زیادتی کے زمرے میں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا، تو اسی طرح مقتول بھی پھر ان پر زیادتی کر کے ان کے جب وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ اس لیے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون میں باندھتے ہوئے ارشاد فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اگر تو کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی اور ناحق مارا گیا تو سب سے پہلے اس کی رو رائے یہ رکھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مارا گیا ہے وہ اس کے بدلے میں وہی ادا کیا جائے گا، اس کے بدلے میں غلام کے بدلے میں آزاد نہیں مارا جائے گا، عورت کے بدلے میں مرد نہیں مارا جائے گا، اور پھر ایک کے بدلے میں دو نہیں مارے جائیں گے، ایک کے بدلے میں پورے قبیلے کو تباہ نہیں کیا جائے گا، ٹارچر نہیں کیا جائے گا، پورے گھرانے کو اس ضد میں نہیں لایا جائے گا۔ فرمایا کہ جس کی دیت واجب ہے وہ اپنی دیت ادا کرے گا، اور دیت لینے والے کے لیے واجب ہے کہ وہ اس پر جس قدر دیت ہے وہ اس قدر ہی دیت وہ حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ تو جو اگر مقتول کے وارثین میں سے اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے، دیکھیں قرآن نے اسے اس کا بھائی قرار دیا ہے، کس کو؟ وہ قاتل کو۔ من اخیہ شیء فمن عفی لہ من اخیہ شیء، فرض اگر یہ مقتول کے وارث اپنے بھائی کو اگر کچھ معاف کرنا چاہے تو قرآن نے اس چیز کا بھی انہیں حق ادا کیا ہے۔ لیکن اگر مقتول کے وارثان یہ کہیں کہ ہم اس کی دیت میں کچھ مال وصول کریں گے، روپیہ پیسہ وصول کریں گے، جائیداد میں سے کوئی چیز وصول کریں گے، زمین کا کوئی ٹکڑا وصول کریں گے، وہ اگر اس پر راضی ہوتے ہیں، یعنی جان کے بدلے جان پر نہیں، اگر جان کے بدلے کسی مال پر، دولت پر یا کسی اور چیز پر راضی ہوتے ہیں تو قرآن نے مقتول کے وارثان کو یہ بھی حق دیا ہے۔ اور اگر ان کے اندر کوئی باہمی سمجھوتا ہو جاتا ہے، باہمی آپس میں کوئی بات چیت ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ فقط گفتگو کے ساتھ، نشست و برخاست کے ساتھ اگر طے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، وہ بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں جو مقتول کے وارثان ہیں، اور واداء الیہ باحسان یہ ان کا احسان سمجھتے ہوئے پھر یہ ان کے ساتھ بھی ان کے مطابق بات کر کے معاملے کو سلجھا دیں۔ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو سلجھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں گھرانوں کے لیے نرمی برت رہا ہے، دونوں کے لیے اس میں بہتری ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی دوسرے پر کوئی زیادتی کی یا کوئی حد سے بڑھنے کا سوچا تو وہ سوچ لے کہ یہ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہنا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پہنچیں گے تو دردناک عذاب کا وہ مستحق ٹھہرے گا. اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. اگر انسان سوچے تو اسی کے اندر زندگی ہے، قصاص کے اندر ہی زندگی ہے. یعنی اسلام کے اندر جو سزاؤں کا نفاذ ہے وہ اصل میں ان سزاؤں کے نفاذ سے ہی امن برقرار رہتا ہے. جن معاشروں کے اندر سزاؤں کے نفاذ کو اٹھا لیا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ جو مرضی معاملہ کریں اور ظالم کو اس کے ظلم سے نہیں روکا جاتا اور مظلوم کی دادرسی نہیں کی جاتی، چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو قرآن نے دی ہے تو یہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں بلکہ یہ اس کے ساتھ مہربانی ہے. دوسروں کے ساتھ ایک مہربانی یہ اس صورت میں ہے کہ اگر یہ سزاؤں کا نفاذ ہوگا تو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگا، اور اگر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگا تو ہم ایک دوسرے کی زندگی کی حفاظت کی ضمانت دے سکتے ہیں. اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو فقط ظالم کی حمایت کرتے ہوئے ان جو سزاؤں کے نفاذ کو اٹھا لیتے ہیں، وہ سزائیں نافذ نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ سزائیں نافذ کرنے کے اندر ہی ہماری زندگی کی عافیت ہے، اسی کے اندر امن ہے، اسی کے اندر ہر کسی کے لیے سکون ہے. لیکن ہم اگر اپنی ذہنیت کے ساتھ سوچیں کہ ان سزاؤں کو اٹھا لیا جائے تو اس میں فرد واحد کی ایک حمایت ہے، اور وہ جس کی حمایت ہے وہ ظالم ہے. ظالم کے ساتھ حمایت ہے. سزاؤں کے اٹھانے میں کس کے ساتھ حمایت ہے؟ ظالم کے ساتھ حمایت ہے. اور مظلوم کے ساتھ ایک مزید ایک ظلم ہے کہ اس کی جب وہ دادرسی نہیں کی جا رہی، اس کے ساتھ ایک ساتھ میں بندہ کھڑا ہونے والا ساتھ کھڑا ہو کر اس کی کا معاون نہیں کر رہا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. فقط اس ایک قصاص کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے تمام جبر و اکرام اور تمام ظلم و زیادتی اور تمام گناہوں پر تمام پر گرفت فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہر جرم کی سزا کے نفاذ میں ہی زندگی کی عافیت ہے. جس معاشرے کے اندر جو چوری ہو پھر اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے، پھر دوبارہ اگر چوری کرے تو پھر دوبارہ اس کا مخالفت میں مخالف پاؤں کاٹا جائے. تو یہ اسلام نے سزائیں ظلم و زیادتی کے ساتھ نہیں رکھی بلکہ دوسروں کے ساتھ امن اور زندگی کی عافیت اور ضمانت دیتے ہوئے ان سزاؤں کا نفاذ رکھا ہے. فرمایا یا حیات یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگوں اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے. اگرچہ ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تو قرآن کہتا ہے ہمارے لیے یہی بہتر ہے. اس میں ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. بعض لوگ جو ہے وہ گناہگار کو جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، جیسے معتزلہ ایک گروہ ہے، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو حالت کفر پہ لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں پہ قرآن پاک میں قتل ایک گناہ کبیرہ ہے. تو گناہ کبیرہ کے مرتکب یعنی قاتل کو قرآن مقتول کا بھائی قرار دے رہا ہے. تو جو اگر گناہ کبیرہ کر کے دائرہ کفر میں اگر چلا جائے تو مقتول کا پھر یہ بھائی نہ رہا، کیونکہ کفر اور ایمان آپس میں بھائی نہیں ہو سکتے. مومن آپس میں بھائی ہیں. تو اگر مقتول کے قاتل کو اللہ تعالیٰ بھائی فرما رہا ہے تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمال ذہانت کے ساتھ یہاں سے فتویٰ صادر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قاتل نے اگرچہ قتل کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، مگر گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ مقتول کا بھائی ہے تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ مومن ہے اور آپس میں بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.